السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 37۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ فتلقى پھر حاصل کیے آدم من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتابہ پھر اس نے توبہ کی، علیہ اس کی، انہ بے شک وہ، ہوا التواب ہوا وہ، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا۔ پھر سیکھ لیے حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، یقیناً وہی ہے توبہ کا بہت قبول کرنے والا اور بہت ہی رحم کرنے والا۔ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، اس کی وضاحت سورۃ الاعراف میں بھی ہے۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا حکم عتاب آمیز سنا اور جنت سے باہر آ گئے تو سخت پشیمانی اور ندامت پیدا ہوئی کہ یہ میں نے کیا کیا، مجھ سے کیسی خطا سرزد ہو گئی۔ روتے روتے ایک ندی جاری ہو گئی تھی، جب پرندے وہ پانی پیتے تھے تو کہتے تھے کہ کیا ہی میٹھا پانی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام اور روتے تھے کہ میرے آنسوؤں سے جو ندی ہے اس پہ جو پرندے ہیں تو وہ بھی ہنس رہے ہیں۔ گناہوں کی ندامت میں اور اللہ کی محبت میں وہ اس ندامت اور پریشانی میں حضرت آدم علیہ السلام کئی سو سال تک روتے رہتے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی انہوں نے کی تھی، لیکن ان کے پاس توبہ استغفار کے الفاظ نہیں تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ کی رحمت یہ ہوئی، اس نے یہ الفاظ انہیں خود تلقین فرما دیے۔ یہ اللہ ہی کی شان رحیمی ہے۔ توبہ کی اصل حقیقت انسان کے اندر گناہ پر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے۔ اقبال نے شباب میں جو اشعار کہے تھے کہ ان میں سے ایک شعر کو سن کر ان کے اساتذہ بھی بھڑک اٹھے تھے۔ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میری ارک انفال کے، یعنی شرمندگی کے باعث میرے پیشانی پر پسینے کے جو قطرے نمودار ہو گئے، میرے پروردگار کو وہ اتنے عزیز ہوئے کہ اس نے انہیں موتیوں کی طرح چن لیا۔ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب اپنی غلطی پر ندامت ہوئی تو وہ گریہ زاری میں مشغول ہو گئے۔ اس حالت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے انہیں چند الفاظ فرمائے جن سے ان کی توبہ قبول ہوئی۔ وہ کلمات سورۃ الاعراف میں آتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور اگر تو نے ہمیں بخش نہ دیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے ہم بھی اپنے گناہوں کی جب معافی مانگے تو یہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی ہے تو دعا کے وقت اس آیت کو ضرور ہم یاد کر کے اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں۔ اس مقام پر شیطانیت اور آدمیت کا فوری تقابل موجود ہے۔ غلطی ابلیس سے بھی ہوئی، اللہ کے حکم سے سرتابی ہوئی، لیکن اس سے ندامت نہیں ہوئی تھی۔ وہ اپنے تکبر کی بنا پر مزید اکڑ گیا تھا، انا خیر منہ، اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا۔ دوسری طرف غلطی جو ہے وہ حضرت آدم سے ہوئی، نافرمانی ہوئی، لیکن وہ اس پر پشیمان ہوئے اور توبہ کی۔ وہ طرز عمل شیطانیت ہے اور یہ ایک آدمیت ہے، ورنہ کوئی انسان گناہ سے اور معصیت سے مبرہ نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ایک حدیث ہے، بنی آدم خطاء و خیر الخطائین توابون۔ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد خطا کار ہے اور ان خطا کاروں میں بہتر وہ ہے جو توبہ قبول کر لے، یعنی کہ توبہ اللہ سے کرے، اور اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ ضرور ہماری توبہ قبول کرے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، انہوں نے اس پر ندامت کی، انہوں نے توبہ قبول کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ انہ هو التواب الرحیم۔ توبہ کا لفظ دونوں طرف سے آتا ہے، بندہ بھی ایک تواب ہے۔ ارجوئے الفاظ قرآنی ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ اس کی اصل حقیقت یوں سمجھیے کہ بندے نے خطا کی، اللہ سے دور ہو گیا تو اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہیں اس سے پھیر لیں۔ بندے نے توبہ کی تو اللہ نے پھر اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف اللہ متوجہ ہو گیا۔ توبہ کے معنی ہے پلٹنا۔ بندہ معصیت سے توبہ کر کے اپنی اصلاح کی طرف، بندگی کی طرف، اطاعت کی طرف پلٹ آیا، اور اللہ نے جو اپنی نظر رحمت بندے سے پھیر لی تھی
پھر اپنی شان غفاری، شان کریمی، شان رحیمی بندے کی طرف دوبارہ ڈالی۔ وَإِن تَقْرَبْ إِلَىٰ بَشَرٍ تَقَرَّبُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَىٰ ذِرَاعٍ تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر میرا بندہ بالشت بھر میری طرف آتا ہے تو میں ہاتھ بھر اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ ہاتھ بھر میری طرف آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کی طرف آتا ہوں، اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں گے کسے راہ روائے منزل ہی نہیں، وہ تو تواب ہے بس فرق یہ ہے کہ تاب بندے کے لیے آئے گا، الہ کے صلے کے ساتھ آئے گا، جسے انی تبت الیک، اور جب اللہ کے لیے آئے گا تو علی صلہ کے ساتھ تاب علی آئے گا، جیسے آیت میں ہے فتاب علی۔ اللہ کی شان بہت ہی بلند ہے، انسان توبہ کرتا ہے تو اس کی طرف توبہ قبول بھی کرتا ہے، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ بندے پر توبہ کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔